نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی کلاس میں ہم میم ساکن کے قواعد پڑھیں گے۔ میم ساکن کے قواعد تقریباً 3 ہیں۔ نمبر 1 ادغام شفوی، نمبر 2 اخفاء شفوی، نمبر 3 اظہار شفوی۔ سب سے پہلے ہم اخفاء شفوی کو پڑھ لیتے ہیں کہ اخفاء شفوی ہوتا کیا ہے۔ جیسے نون ساکن کے قاعدے میں ہم نے اخفاء پڑھا تھا۔ اخفاء کا مطلب ہے چھپانا، اور لفظ شفوی جو ہے وہ شفتان سے نکلا ہے۔ شفتان عربی میں دونوں ہونٹوں کو کہا جاتا ہے، یعنی ایسا اخفاء کرنا جس میں ہونٹوں کا استعمال کیا جائے۔ اب کیونکہ میم ایسا حرف ہے جس کا مخرج شفتان ہے، یعنی ہمارے 2 ہونٹ ہیں، اس کی وجہ سے اس قاعدے کا نام شفوی رکھا گیا ہے، اور میم ساکن کے ہر قاعدے کا نام شفوی اس کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے اخفاء شفوی۔ اخفاء شفوی کب ہوتا ہے؟ جب میم ساکن یعنی ایسا میم جس پہ جزم لگی ہوئی ہو، اس کے بعد حرف با آ جائے تو پھر غنّے کے ساتھ اس کا اخفاء ہوگا۔ مثال کے طور پر ان ربہم بہم، جیسے میم ساکن کے بعد با آ رہا ہے تو ہم نے یہاں پر غنّہ کرتے ہوئے میم کو جیسے ہی ختم کیا ویسے ہی ہم نے با کو اسٹارٹ کر لیا۔ اس کے بعد پھر نیکسٹ ایگزامپل ہے ہماری ترمیہم بحجارۃ۔ یہاں پہ بھی میم ساکن کے فوراً بعد با آ رہا ہے تو یہاں پر بھی اخفاء شفوی کا قاعدہ ہو رہا ہے۔ میم جیسے ہی ختم ہوگا ہم اپنے با کو اسٹارٹ کر لیں گے، جیسے ہی ہم نے میم کو چھپایا اور با کو پڑھنا شروع کر دیا۔ تھرڈ ایگزامپل ہے وما ہم بمؤمنین۔ یہاں پر بھی ہمارا میم جیسے ہی ختم ہوا ہمارا با فوراً اسٹارٹ ہو گیا۔ نمبر 4 ایگزامپل ہے فبشرہم بعذاب۔ یہاں پہ بھی ہمارا میم ساکن کے فوراً بعد با آیا تو یہاں پر بھی اخفاء شفوی کا قاعدہ ہو رہا ہے۔ نمبر 2 پر ہے ادغام شفوی۔ یہ بھی بالکل اسی طرح ہے۔ ادغام کا مطلب ہے مدغم کر دینا، جیسے نون ساکن کے قاعدے میں ہم نے پڑھا تھا، یعنی ایک حرف کو دوسرے حرف میں داخل کر دینا، ملا دینا۔ اب ادغام شفوی ایسا ادغام جس میں میم ساکن ہو، میم ساکن کے فوراً بعد ہی میم آ رہا ہو تو میم کو میم سے ملا کر غنّہ کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ فار ایگزامپل پہلی ایگزامپل ہے یہاں پر الیکم مرسلون۔ یہاں پر میم ساکن اور میم جو پیش کے ساتھ ہے اس کو ہم نے دونوں میم کو آپس میں ایک دوسرے میں مدغم کر دیا، ملا دیا، جہاں جس کی وجہ سے ادغام شفوی کا قاعدہ ہو رہا ہے۔ دوسری ایگزامپل ہے اس کی لہم ما یشاءون۔ یہاں پر بھی میم ساکن کے فوراً بعد میم متحرک آ رہا ہے، یعنی کہ میم زبر کے ساتھ آ رہا ہے تو ہم نے دونوں میم کا ادغام کر دیا اور ادغام شفوی کر دیا۔ اس کے بعد تھرڈ ایگزامپل ہے فی قلوبہم مرض۔ یہاں پہ بھی میم ساکن کے فوراً بعد میم آیا تو ہم نے آپس میں ایک دوسرے کو مرج کر دیا، ایک کو دوسرے میں داخل کر دیا۔ اس کے بعد پھر فورتھ ایگزامپل ہے ہماری فہم معرضون۔ یہاں پر بھی میم ساکن کے فوراً بعد میم پیش کے ساتھ آ رہا ہے، جو میم کو ہم نے میم سے ملا دیا۔ اس کے بعد ہمارا تیسرا قاعدہ ہے اظہار شفوی۔ یہ بھی بالکل اسی طرح ہوگا جیسے ہم نے نون ساکن کے قاعدے میں اظہار کیا تھا۔ اظہار کا مطلب جیسے ہمارے اردو میں بھی آتا ہے کہ ظاہر کرنا، کسی چیز کو واضح کر دینا، تو ایسا قاعدہ جس میں میم ساکن آ رہا ہو اور اس کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو ہم میم کو ظاہر کر کے پڑھتے ہیں۔ فار ایگزامپل اس میں یہاں پر چند ایگزامپل ہیں ہم فیہا۔ اب یہاں پہ میم اور با کے علاوہ جو حروف ہیں ان میں سے فا آ رہا ہے
تو ہم نے میم کو الگ کر کے پڑھا اور فا کو الگ کر کے پڑھا، یعنی ظاہر کر کے پڑھا۔ اس کے بعد نیکسٹ ایگزامپل ہے لکم دینکم۔ اس کے بعد پھر میم ساکن کے فوراً بعد ہمارا دال آ رہا ہے ان باقی حروف میں سے، یعنی میم اور با کو ہٹا کر۔ اس کے بعد پھر تیسری ایگزامپل ہے لم یلبسو، یعنی میم ساکن کے فوراً بعد یا آ رہا ہے، ہم نے لم یلبسو اس میں میم کو ظاہر کیا اور یا کو علیحدہ کر کے پڑھا۔ اس کے بعد پھر فورتھ ایگزامپل ہے لہم اجرن، یہاں پہ میم ساکن کے بعد حمزہ آ رہی ہے، تو یہاں پہ بھی ہم نے اس کو اظہار کر کے پڑھا، یعنی میم کو ظاہر کر کے پڑھا۔ اس کے بعد جو بڑے سے باکس میں لکھا ہوا ہے یہاں پر 2 جگہ پر اظہار شفوی ہو رہا ہے، ایک ہو رہا ہے لم پہ اور لم تنذر پہ ہو رہا ہے، یعنی کے فوراً بعد لام آ رہا ہے ان باقی حروف میں سے، تو ہم نے میم کو بھی اور لام کو بھی سپریٹ کر کے پڑھا، ظاہر کر کے پڑھا، اور لم تنذر میں بھی یہاں پر میم کے بعد تا آ رہا ہے، تو ہم نے یہاں پر بھی اس کو سپریٹ کر کے یعنی ظاہر کر کے پڑھا۔ انشاءاللہ آپ کو میم ساکن کے قاعدے سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔